آج میں آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ کافی دنوں کے بعد 5 منٹ کا مدرسہ لے کر آ پاتا ہوں۔ تو اب میں بلا کسی تمہید کے آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کی شروعات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلامی تاریخ ہے اور حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اس سے پہلے بتایا قارون اور اس کی ہلاکت، اور اس سے پہلے بتایا حضرت ہارون، اور اس سے پہلے موسیٰ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک چلتا رہا۔ انہی میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ نبوت کے بعد ایک زمانے تک وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور حق کی راہ دکھاتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا، تو پوری جماعت موت کے ڈر سے بھاگ کر ایک وادی میں آباد ہو گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم موت سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ ایک ہفتے کے بعد جب ادھر سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندگی کی عطا کرنے کی دعا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تو ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان کی زندگی دوسروں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث بنے۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنے کے لیے، حق کی راہ دکھانے کے لیے اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک بات ہے جو صحابہ کرام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا تھا، ایک بڑی جماعت کو ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، جنگ کرنے کا حکم دیا تو پوری جماعت کیا کری، اس نے موت کے ڈر سے اپنے آپ کو ایک وادی میں آباد ہو گئی، یعنی جو ہے اب ہم نہیں یہ لڑیں گے، یہ تم لڑو جا کر کے، یہ سمجھنے لگی، اور وہ یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم موت سے محفوظ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے تمہیں پیدا کرا، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انہوں نے جو ہے اللہ نے ان کی غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان پر موت ہی طاری کر دی۔ جب ایک ہفتے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام ادھر سے گزرے تو حالت پر افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندگی کی مانگ کری، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو پھر ہمیں اس کے لیے فوراً لبیک کہہ دینا چاہیے، اور اگر ہم اس طرح اس سے بچائیں گے تو پھر یاد رکھو حقیقت میں ہم کہیں کے بھی نہیں بچیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، ریشم کا کیڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی ہے، اس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں، یہ درختوں کے ہرے بھرے پتوں کو کھاتے رہتے ہیں، ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے جسے وہ اپنے بدن پر لپیٹتے رہتے ہیں، پھر اس تار کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کے ریشوں سے دھاگا تیار کر کے ریشم کے قیمتی کپڑے تیار کرتے ہیں جو بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں۔ آخر اس ننھے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، زبردست قدرت ہے کہ اس نے ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کیڑے کے نکلنے سے، اس کیڑے سے جو نکل رہا ہے، اس کے منہ سے جو ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا ہے جسے وہ اپنے بدن پر لپیٹتا رہتا ہے، پھر اس تار کو جو ہے لوگ گرم پانی میں ڈالتے ہیں، اس کے ریشم سے دھاگا تیار ہو رہا ہے، ریشم کے قیمتی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ریشم اللہ کی زبردست کتنی قدرت، ایک ننھا سا کیڑا اس کو ریشم بنا رہا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا جس میں سے ایک جنازہ میں شریک ہونا بھی ہے۔ تو اگر نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ، اب فرض کفایہ کہتے ہیں کہ جو ہر ایک پر فرض ہو، فرض کفایہ کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، لیکن اس میں سے کسی نے بھی اگر ادا کر لیا، یعنی اس میں سے اگر چند لوگوں نے بھی ادا کر لیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض کفایہ سب پر فرض ہے، لیکن ان میں سے اگر وہ چند لوگ اگر اس کو ادا کر لیں تو وہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے ہیں انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا۔ تو یہ خلال کرنا چاہیے وضو کے دوران تاکہ اللہ جو ہے ان میں جہنم کی آگ داخل نہ کرے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، موت کو یاد رکھنا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے،
جیسے لوہے میں پانی کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان رکھنا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، موت کا تذکرہ کرو۔ موت ہے ہی ایک ایسی چیز جس سے جو ہے ساری دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی زنگ ہمارے دل پہ اور جتنے بھی کالک ہمارے دلوں پر لگی ہوتی ہے اس کو دھلنے کا کام موت کرتا ہے۔ ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی اور ہمارے تابعین سب سے زیادہ موت کو یاد کرا کرتے تھے، کثرت سے موت کا تذکرہ ہوتا تھا، پوری محفل موت، ہر وقت تصور موت، ہر وقت آخرت۔ تو ایک گناہ کے بارے میں، حرام مال سے صدقہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طرح حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا، حرام مال ہی کمانا گناہ، اس سے صدقہ پھر کام گناہ قبول ہو جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مصیبتیں کس پر آسان ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا وہ بھلائی میں بھی جلدی کرے گا۔ تو بتایا موت کو یاد کرو، اس سے مصیبتیں بھی آسان ہوں گی۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں قیامت کے دن منکروں کا ماتم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس قیامت کے دن ایک سخت للکار ہوگی تو یکایک سب دیکھنے لگیں گے، یہ منکر اور گنہگار کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو وہی بدلے کا دن ہے۔ کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، آج تم ماتم کرو، آج تم اس بدلے کا دن کو جھٹلاتے، آج تم اس کا مزہ چکھو۔ تو قیامت کا دن ہر حال میں برحق ہے، اور ہم سب کو قیامت میں جانا ہے، اور ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جیسا ہم نے عمل کرا ہوگا ویسا اس کا ہمیں معاملہ بھی ملے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب بخار آ جائے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ فائدہ، آج جدید طریقہ علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا تم ایمان لے آؤ، ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا 5 منٹ کا مدرسہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انہیں سننے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔